جسارت کرتا ہوں، یقین رکھیں کہ جس طرح اللہ کی توحید کو مانے بغیر بندے کی نجات نہیں ہو سکتی، دنیاوی یا اخروی یا قبر میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، بعین ہی اسی طرح جب تک رسول پاک کی عظمت، آپ کی برتری اور آپ کی محبت بندے کے دل میں موجزن نہ ہو، نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جس وقت انسان فوت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فرشتے آتے ہیں فَيُجْلِسَانِهِ، اسے بٹھا دیتے ہیں اور قبر میں آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ بتا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہو، اعمال اچھے ہو اور اس کی قسمت میں اگر نجات لکھی ہو تو کہہ دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب اس سوال کے بعد اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات، اللہ کی توحید کے بارے میں فرشتے کوئی اور سوال نہیں کرتے، جس سے پوچھ لیتے ہیں پر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اور بندہ بتا دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو فرشتوں پر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ قبر میں آنے والا اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی صفات کو مانتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بندے کا عقیدہ واضح ہو چکا، فرشتے یہ نہیں کہتے کہ جات تیری نجات ہو چکی، تو پتہ چلا کہ صرف اللہ کو مان لینا ہی کافی نہیں، وگرنہ یہ ایک سوال کافی ہوتا، مر رب کا، بندہ کہہ دیتا ربی اللہ، تو فرشتے چھوڑ دیتے، لیکن چھوڑتے نہیں، فوراً سوال کرتے ہیں ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ جو بندہ مومن ہو کہہ دیتا ہے دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا میرا دین اسلام ہے، تو اس کا معنی یہ کہ یہ ان باتوں کا مجموعہ ہے کہ میں جانتا ہوں مجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں، کیونکہ اسلام میں یہ بات آ گئی۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ دین یا الاسلام، تو معنی یہ کہ وہ کہنا چاہتا ہے مجھے معلوم ہے مجھ پر روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور دیگر دین کے امور جو ہیں میں جانتا ہوں، دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب یہ کہہ دے تو اگر صرف اللہ اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کو مان لینا کافی ہوتا تو فرشتے کہہ دیتے جا تیری چھٹی ہے، لیکن اس سوال کا صحیح جواب سننے کے باوجود فرشتے چھوڑتے نہیں، تیسرے سوال پر آتے ہیں، اور یہ تیسرا سوال اہم لازمی ہے جس کے حل کیے بغیر بندے کی نجات نہیں ہو سکتی۔ جب یہ سوال حل کر لیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے تمام دروازے کھول دے دیتے ہیں، اگر صحیح جواب دے دے تو جنت کے۔ اور تیسرا اہم لازمی سوال یہ ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور سرور کونین کی شخصیت سامنے لائی جاتی ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ ماضی استمراری ہے، اس کا معنی یعنی یہ نہیں ہے کہ تو کیا کہتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اب اس قبر میں آ چکا، حضور کی صورت سامنے لائی جائے اور فرشتے پوچھے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو صحیح العقیدہ مسلمان یہ کہے گا کہ ان کے بارے میں پوچھتے ہو، اور یہ میلاد کی محفل اسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ ہر بندے کی پریکٹس ہو جائے، اور جب فرشتے اس لازمی اور اہم سوال پہ پہنچے اور پوچھے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو جہاں مومن یہ کہے کہ میں کہا کرتا تھا کہ ہوا رسول اللہ و نبینا، وہاں یہ کہے کہ مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہا کرتا تھا، تو سن لو میں کہا کرتا تھا کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا، مجھ
खदीजा के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बात को